حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے معاملے میں پہلے اپنی قوم سے مناظرہ کر کے حق کو ظاہر کر دیا، مگر لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ کل ہماری عید کا دن ہے اور ہمارا ایک بہت بڑا میلہ لگے گا، وہاں آپ چل کر دیکھیں کہ ہمارے دین میں کیا لطف اور کیسی بہار ہے۔ اس قوم کا یہ دستور تھا کہ سالانہ ان لوگوں کا ایک میلہ لگتا تھا۔ لوگ ایک جنگل میں جمع ہوتے اور دن بھر لہو لعب میں مشغول رہ کر شام کو بت خانہ میں جا کر بتوں کی پوجا کرتے اور بتوں کے چڑھاوے چڑھاتے اور مٹھائیوں اور کھانوں کو پرساد کے طور پر کھاتے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت پر تھوڑی دور تو میلہ کی طرف چلے، لیکن پھر اپنی بیماری کا عذر کر کے چلے آئے اور قوم کے لوگ میلہ میں چلے گئے۔ پھر جو میلہ میں نہیں گئے، آپ نے ان لوگوں سے صاف صاف کہہ دیا تھا، اور مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد میں اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹھ دے کر۔ چنانچہ اس کے بعد آپ ایک کلہاڑی لے کر بت خانے میں تشریف لے گئے، اور اس میں چھوٹے بڑے بہت سے بت ہیں، اور دروازے کے سامنے ایک بہت بڑا بت تھا، اور ان جھوٹے معبودوں کو دیکھ کر توحید الہی کے جذبے سے آپ جلال میں آ گئے، کلہاڑی سے مار مار کر بتوں کو چکنا چور کر ڈالا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ کر آپ بت خانے سے باہر چلے آئے۔ وہاں کے لوگ جب میلے سے واپس آ کر بت پوجنے لگے اور پرساد کھانے کے لیے بت خانے میں گھسے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے دیوتا ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ ایک دم سے بوکھلا گئے اور شور مچا کر چلانے لگے اور کہا کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے، بے شک وہ ظالم ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو جس کا نام ابراہیم ہے، ہم نے اس کو بتوں کو برا بھلا کہتے ہوئے سنا ہے۔ اس نے کہا کہ اس جوان کو لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید لوگ گواہی دیں کہ اس نے بتوں کو توڑا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے تو قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ارے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، کیونکہ کلہاڑی تو اس کے کاندھے پر ہے۔ آخر میں تم لوگ اپنے ٹوٹے پھوٹے خداؤں ہی سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کس نے تمہیں توڑا؟ اگر یہ بت بول سکتے ہوں تو انہی سے پوچھ لو کہ وہ خود بتا دیں کہ کس نے انہیں توڑا ہے۔ قوم نے سر جھکا کر کہا کہ اے ابراہیم، ہم ان خداؤں سے کیا اور کیسے پوچھیں؟ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلال میں تڑپ کر فرمایا، کہا تو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اللہ کے سوا ایسے بتوں کو پوچھتے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تم جن کو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا تم جن کو پوچھتے ہو وہ تمہاری کچھ کام نہیں آ سکتے، اور کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ آپ کی اس حق گوئی کا نعرہ سن کر قوم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس پھر شور مچایا اور چلا چلا کر بت پرستوں کو بلایا، اور پھر انہیں کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ چنانچہ ظالموں نے اتنا لمبا چوڑا آگ کا الاؤ جلایا کہ اس آگ کے شعلے اتنے بلند ہو رہے تھے کہ اس میں سے کوئی پرندہ بھی اڑ کر نہیں جا سکتا تھا، اور پھر آپ کو ننگے بدن کر کے ان ظلم و ستم کے مجسموں نے آگ میں پھینک دیا، اور اپنے اس خیال میں وہ مگن تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جل کر راکھ ہو جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کا فرمان اس آگ کے لیے یہ صادر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ ہم نے فرمایا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن نے اپنے قاہرانہ لہجے میں ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اس کا برا چاہا، لیکن ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر ضیاء کار کر دیا۔ آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ اور سلامت رہ کر نکل آئے، اور ظالم لوگ بس افسوس کرتے رہ گئے۔